گرم استری جب چمڑی جل جاتی تھی تو نمک چھڑکا جاتا تھا. اس کے بعد 8 دن کے بعد آپ کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا کفایت علی قادری. یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، ہر زمانے میں حق بولنے والی زبان، اس سے ڈر لگتا ہے حکومت وقت کو. حضرت سیدنا زید بن علی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور حضرت امام موسیٰ کاظم کے ساتھ بھی یہی ہوا. ایک کے بعد 2 بار، 2 کے بعد 3 بار، تیسرے کے بعد چوتھے بار، چوتھے کے بعد 5ویں بار امام موسیٰ کاظم کو جیل بھیجا جا رہا ہے. جیل بھیجا. کون جانتے ہو؟ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، جس کے تذکرے ہزاروں طریقے سے آپ نے سنے ہوئے. لیکن کوئی بھی ہو، وقت کا خلیفہ ڈر جاتا ہے. یہ اہل بیت ہے، ایک دن اگر یہ اعلان کرتے تو ساری امت ان کی طرف ہو جائے گا، ہمارا تختہ ہل جائے گا. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی گھبرائے نہیں، کبھی ڈرے نہیں. میں ان کو آئیڈیل سمجھ کر کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. ایک بار جیل جا کر آنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بہت سنبھل کر کے چلنا چاہیے. بالکل سنبھل کے ہم پہلے بھی چلتے تھے، آج بھی، کیونکہ شراب نہیں پیتے، ہم نشے میں نہیں رہتے. ایک ہی نشہ ہے، وہ تاجدار مدینہ کا، وہ خمار اصلی خمار ہے. ہم جھولے کھاتے ہوئے لوگ نہیں ہیں جن کو تم نصیحت کرو کہ بہت سنبھل کے بولنا چاہیے. ہاں بالکل سنبھل کے، پہلے بھی ہوش میں بولتے تھے، آج بھی. امام موسیٰ کاظم کو دیکھا، جیل میں رکھا گیا، پھر چھوڑا گیا. آپ وہی بات بولتے تھے جو پہلے بولتے تھے. پھر جیل بھیجا گیا، 1 سال 2 سال، واپس چھوڑا گیا، آپ پھر وہی بات. کیوں؟ حق بات سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا. اسی لیے تو میں نے شروع میں ہی یہ شعر کہا، ہمارا یہ شیوہ ہے، ہمارے بزرگوں کا، اہل بیت کا یہ شیوہ ہے جو میں نے شعر پڑھا ہے. تمہاری سوچ کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتا، زبان کاٹ لو لہجہ بدل نہیں سکتا. یہ صرف میری بات نہیں، یہ ہمارے اماموں کی بات ہے، اماموں کی بات ہے. ہر عالم ربانی حق گو یہ کہتا رہا. بہت دور کیا، ماضی قریب میں جائیں گے تو شہزادہ اعلیٰ حضرت سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند کے زمانے میں ہندوستان میں ایک ڈکٹیٹرشپ، ایک ایمرجنسی حکومت قائم ہوئی تھی. آپ کو پتا ہوگا، بوڑھے لوگوں کو پتا ہے، جوان لوگوں کو کہا، ہم بھی نہیں پیدا ہوئے تھے. لیکن اس کا زمانہ بتایا جاتا ہے اندرا گاندھی نے سارا ہول اینڈ سول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ساری چیزیں کنٹرول میں. کوئی آواز اٹھائے تو مارو، اندر کرو. یہ آج تھوڑی نہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے کانگریس نے بھی یہ سب کیا ہے. اندر ڈالو جو بھی بولتا ہے. اس زمانے میں پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا تھا آبادی کنٹرول کرنے کے لیے نس بندی ہونی چاہیے. باقی سب مان لیں گے لیکن مسلمان نہیں مانیں گے. مسلمانوں کے یہاں یہ حرام ہے. انہوں نے پھر سوچا کہ بڑے بڑے دارالعلوم سے فتوے لے جائیں، اور کچھ دارالعلوم تو اسی لیے بیٹھے ہی ہیں، فتوے دے بھی دیے. فتوے دیے، محترمہ جیسا بولیں گی ویسا دارالعلوم چلے گا. اور وہی محترمہ بریلی بھی بھیجتی ہے. وقت کا قطب مفتی اعظم قلم ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے. سوال ہے حکومت وقت کی طرف سے نس بندی کے سلسلے میں کہ حکومت نے کمپلسری کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے. کچھ تو مصلحت کا بیچ کا راستہ نکالا جائے. مفتی اعظم ہند نے کہا 1400 سال کیا 14,000 سال بھی ہو جائے، شریعت مصطفیٰ میں ایک بال برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. کل بھی نسبندی حرام تھی، آج بھی نسبندی حرام ہے. جانتے ہو مصطفیٰ رضا کا یہ فتویٰ مفتی اعظم کا جب نکلا تھا تو پریس تک جلا دیا گیا تھا بریلی کا. جہاں سے یہ فتویٰ چھپ کر کے آیا تھا وہ پریس جلا دیا گیا. جو فتویٰ چپکانے کے لیے دیواروں پر جاتے تھے ان کو پکڑ کر قید کیا گیا. حالات بڑے بے قابو تھے. مفتی اعظم کے پاس کچھ مریدین نے آ کر کے کہا تھا کہ سرکار اب کیا ہوگا، حکومت بہت سخت ایکشن لے چکی ہے،
آپ نے فرمایا ہوش کے ناخن لو، شریعت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، فتویٰ نہیں بدلے گا، حکومت بدل جائے گی۔ آپ نے تاریخ اگر پڑھی ہو تو اٹھا کر دیکھ لینا، اس مرد قلندر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے زیادہ دن تک نہیں چلی ایمرجنسی میں چلی گئی، بہت ایمرجنسی میں چلی گئی۔ اور اس کے بعد آج کیا حال ہے بیچارے، ادھر سے کوئی اٹھائے تو ادھر کا ہاتھ ٹوٹ جائے، ادھر کا ہاتھ پکڑو تو ادھر کا پاؤں ٹوٹ جائے، یہ حال ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اس زمانے میں بھی مولوی تھے، مولانا تھے، بہت سارے لوگ تھے جو ان کی ہاں میں ہاں ملا کر کے مصلحتوں کی بات کر رہے تھے۔ آج مجھے بھی کہتے ہیں حالات بڑے نازک ہیں، آپ کیا بارود کے ڈھیر پر امت کو لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا سنبھل کے بولیے۔ میں ان سے کہتا ہوں یاد رکھنا، باطل کے تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جائے گی، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے والے کی تاریخ قیامت تک زندہ رکھی جائے گی۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور ایک بات یہ بھی میں بتاؤں، یہاں سے میں یہ بھی کہوں گا، کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر آپ سنجیدگی سے بات کریں۔ بالکل ہم بہت سنجیدگی سے بات کرتے ہیں، بہت سنجیدگی سے بات کرتے ہیں، لیکن لہجہ اگر تھوڑا سخت ہوتا ہے تو صرف اس بات پر کہ ہمارے مرشدوں نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، بیٹا زبان ہمیشہ نرم رکھنا، دل ہمیشہ، زبان میٹھی رکھنا، دل نرم رکھنا، دماغ ٹھنڈا رکھنا، تین چیزیں یاد رکھنا، دماغ ٹھنڈا، زبان میٹھی، دل نرم۔ لیکن یہی بات جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی آ جائے تو نہ دماغ ٹھنڈا، نہ زبان میٹھی، نہ دل نرم ہوگا، پھر نہیں ہوگا۔ ارے دنیا اپنی ماں کی گالی برداشت نہیں کر سکتی، جو کروڑوں ماں سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، کیسے برداشت کر سکتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج پھر پر اٹھانا شروع کر دیا اگر کسی نے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نہیں بولیں گے تو سنو، تم فلم بنانے کی کوشش کر رہے ہو، حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کوئی فلم بنائے، کوئی کارٹون بنائے، کوئی میگزین چھاپے، کوئی ٹویٹر پر کرے، کوئی سوشل میڈیا پر بکواس کرے، اور تمہیں لگتا ہے کچھ نہیں ہوگا۔ تم تو یہ ہمارا بخار ناپ رہے ہو، مجھے پتا ہے امت مسلمہ کا بخار ناپ رہے ہو تم، اور تمہیں پتا ہے آج ہمارے ہاتھوں میں کوئی چیز نہیں، طاقت و قوت و سیاست و حکومت، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا انجام کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو تم اس عظیم بارگاہ کی گستاخی کر رہے ہو جو رب قدیر کا ایسا محبوب ہے جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے۔ تم یاد رکھنا تمہاری زبانیں کہاں جانے والی ہیں، تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تم موسم کے کیڑے ہو، یہ موسم ختم ہوتے ہی تمہارا بھی انجام بہت جلدی ختم ہونے والا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے ابو جہل کا انجام کیا ہوا تھا، عتبہ شیبہ کا کیا ہوا، ابو لہب کا کیا ہوا، سارے گستاخ مٹ گئے۔ لیکن آج تک امت کے درمیان کوئی چیز باقی ہے تو صدیق کی صداقت باقی ہے، فاروق کی عدالت کے چرچے باقی ہیں، عثمان کی سخاوت کے چرچے باقی ہیں، حیدر کرار کی شجاعت کے چرچے باقی ہیں۔ ارے یزید تو حکومت پر بیٹھا تھا، تخت پر بیٹھا تھا، فوج اس کی، تاج اس کا، تخت اس کا، حسین کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ڈھونڈ کے نکالو کوئی یزید کا نعرہ لگانے والا، اگر بھول کر کے کسی کے مسلمان کے سامنے کہہ بھی دیا تو دو تماچے زور کے پڑیں گے،
ہاں ہمارا ہر بچہ اگر نعرہ لگاتا ہے تو لبیک یا حسین ضرور کہتا ہے۔ وہ کیسی حسینیت ہے جو 1400 سال کے بعد بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کچھ لوگوں کو یہاں میں یہ بتا دوں، کیوں میاں تم لبیک لبیک کیوں کہتے ہو؟ کیوں کہتے ہو؟ اور اپنی جماعت میں کچھ غداروں کو اس بات سے تکلیف ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ کس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ حسین کے لیے، وہ تو مر گئے، معاذ اللہ ربی، اور تم ان کو کہہ رہے ہو آئے حسین ہم حاضر ہیں۔ تم نے سمجھا ہی نہیں حسین کو۔ وہ جو ٹکڑے تم نے میدان کربلا میں دیکھے، جاؤ ذرا زبان کھولو، قرآن بھی تمہیں تھپڑ لگائے گا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے عزیز، مرنے سے کبھی ڈرنا مت۔ موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ارے مسلمان کے لیے موت تحفہ ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہوئی۔ ڈرے وہ جس کی آنکھ بند ہونے کے بعد جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے۔ ادھر آنکھ بند ہو ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہو، اس کے لیے تحفہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ موت خوفناک حادثہ نہیں، خوبصورت تحفہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج کا نام ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی۔ اب آپ کو میں ایک بات کو، قرآن کا فلسفہ تو سمجھو۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے رسول آپ ان کو نہیں سنا سکتے، یہ مردہ ہیں۔ کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جو زندہ تھے زمانے میں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، سب سے بات چیت کر رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے۔ اے رسول آپ ان کو نہیں سنا سکتے، یہ گونگے بہرے مردہ ہیں۔ اور ایک طرف میدان کربلا، میدان احد، میدان خندق، میدان بدر ٹکڑے ہو چکے ہیں صحابہ کے، اور قرآن کہہ رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان کو مردہ مت کہو، ان کے ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے ان کو مردہ نہ کہو، اور جو چل پھر رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے۔ کیا ہے؟ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بول رہا ہے، چل رہا ہے، وہ مردہ ہے، کٹ گیا ہے ٹکڑوں میں، وہ زندہ ہے۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ یہاں سے میں سمجھانا چاہوں گا، موت و حیات چلنے پھرنے کا نام نہیں، یہ حیات صرف چلنے پھرنے کا نام نہیں، اور موت صرف اور صرف روح نکل جانے کا نام ہی نہیں۔ قرآن کے فلسفے کے مطابق عشق رسول میں جو مر جاتا ہے وہ زندہ ہے، اور بے عشق مصطفیٰ جو چلتا پھرتا رہے وہ مردہ ہے۔ وہ مردہ ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، تمہاری زندگی باقی رکھو، جوش و جذبے برقرار رہیں، لیکن ہوش کے ساتھ، اور ایمان کی سلامتی ایسی باقی رہے۔ اے نوجوانوں، بڑے ادب کے ساتھ میں بھیک مانگتے ہوئے کہتا ہوں، اے نوجوانوں ایک بار آ جاؤ اس راستے پر جہاں میرے مصطفیٰ نے ہمیں چھوڑا تھا، آ جاؤ اس راستے پر۔ تم آج یہ واویلا کیوں مچا رہے ہو؟ فلاں اٹھا گستاخی کر رہا ہے، فلاں اٹھا گستاخی کر رہا ہے، کیا برداشت ہوتی ہے تم سے گستاخی؟ کیا اپنے نبی کی شان میں گندی بھبکیاں سننے کو تیار ہو؟ نہیں تیار ہو تو ان کا مطلب صرف اور صرف مقابلہ نہیں، بدلو تو اپنے آپ۔ یہ تمہارے سے دشمنی کرتے ہوئے تمہارے نبی تک پہنچ گئے، ان کو تکلیف تمہارے اعمال سے ہے، تمہارے ساتھ معاملات سے ہے۔
اگر کسی کا کردار ایسا ہوا کہ اس کی وجہ سے اس کے نبی کو گالی دی گئی تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا؟ کیا اپنے آپ کو اب تک ایسے ہی بد کرداری میں رکھے رہو گے؟ بدلو تو میرے عزیز، اے نوجوانوں، بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ آ جاؤ وہ گانے باجے تماشاؤں سے باہر، گلیمر کی دنیا سے نکل آؤ۔ اللہ نے تمہیں زندگی دن بھر انسٹاگرام فیس بک پہ مجرے کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ ہر کوئی ریلز بناتے ہوئے لڑکے لڑکیاں بن گئی، لڑکیاں لڑکے بننے لگ گئے۔ نوجوانوں کو اس دنیا نے کہاں تک پہنچا دیا؟ بیچ کا آدمی بنا دیا ہے۔ کتنے تو ایسے ہیں جو مجرے کرتے کرتے اپنی مردانگی بھول گئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ چوڑیاں بھی پہن لیے، بالیاں بھی پہن لیے۔ نوجوانوں، ہوش تو لو، تم امت مصطفیٰ ہو جس کو قرآن خیر امت کہہ رہا ہے۔ تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت آج چوڑیاں پہنے گی، بالیاں پہنے گی، چوٹیاں رکھے گی، پھٹی جینس پہن کر کے اپنے جسموں کا تماشا کرے گی۔ خیر امت یہ نہیں ہے۔ خیر امت کو دیکھو، جاؤ 19 سال کا جوان بیٹا حسین کا 3 دن سے پیاسا ہے، لڑتے لڑتے گھوڑے پر تھک گیا، پھر بھی واپس آ کر اپنے بابا سے نہیں کہتا کہ میں باہر جاؤں، میری تو منگنی بھی ہوئی، میری تو شادی باقی ہے، بھی میں بھی تو اپنی زندگی گزاروں۔ نہیں، اپنے 56 سالہ باپ کو اٹھنے نہیں دیا خیمے سے۔ اپنے جوان، 19 سال کی بات کر رہا ہوں، 19 سال کے جوانوں نے مولا حسین سے کہا تھا، بابا جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی باقی ہے، ہم آپ کو اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھانے نہیں دیں گے، ہماری زندگیاں جب تک ہیں۔ تم کیا جواب دو گے ان نوجوانوں کو قیامت کے دن؟ اگر وہ حسین کے بیٹے قیامت کے دن خون میں لت پت آئیں اور تم سے پوچھیں، ہم نے 19 سالہ جوانی، 22 سالہ جوانی اسلام کے لیے قربان کی، تم کیا کر رہے تھے اس وقت؟ تم کیا کہو کہ رات بھر انٹرنیٹ چلا رہا تھا، رات بھر پب جی کھیل رہا تھا، گیموں میں مصروف تھا؟ اے نوجوانوں، تم قیامت کے دن کیا جواب دو؟ بدلو اپنی زندگی کو، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی۔ دوڑوں کے زمانہ چھال اپنی چل گیا۔ آج تمہارے لیے جتنے بھی منصوبے بنائے جا رہے ہیں، بنانے تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ آج سے نہیں، 1400 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ جو کہتے ہیں حالات خراب ہیں، کبھی حالات اچھے ہوئے ہی نہیں تھے ہمارے۔ اسلام کے خلاف ہمیشہ ایسی ہی حالات رہے، اس سے بھی برے حالات آئے۔ چنگیز کا زمانہ آیا، ہلاکو کا زمانہ آیا، ارے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے بادشاہوں نے، قتل اتنا کیا تھا کہ بغداد کے دریائے دجلہ کا پانی ہمارے خون سے لال ہو گیا۔ ایسے حالات بھی آئے اسلام پر، لیکن اسلام اس وقت نہیں ختم ہوا تھا تو آج کی حرامیوں سے کیا ختم ہو سکتا؟ نہیں ہوگا۔ تمہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنے اعمال کی فکر کرو۔ اسلام تو صبح قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا۔ یہ میرے رب کا جلایا ہوا دیا ہے، یہ میرے رب کا روشن کیا ہوا چراغ ہے، منہ کے پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ لیکن آپ کا حشر کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، اس کی فکر تو کرو۔ نشہ میں تمہارا نام، جیل میں میں نے دیکھا ہے اکثر نوجوان جو مسلمان آئے نشہ کرتے ہوئے، نشہ بیچتے ہوئے، نشہ میں پکڑے ہوئے، سپلائی کرتے ہوئے۔ تمہارے ہاتھوں میں یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ جانتے ہو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہ فرماتے تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ اس رسول کو امت کا درد ہے۔ جب تم نشے میں اپنی آپ کو برباد کر رہے ہوں گے تو کیا میرے مصطفیٰ کو اس کی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو اور یہ سوچتے ہو یہ میری لائف ہے، مجھے جینے دو نا۔ شراب پی رہا ہے کوئی مت بولو، اس گٹکا کھا رہا ہے کوئی مت بولو، بیڑی سگریٹ میں ایسا مست ہو گیا ہے کہ کینسر ہونے کے قریب ہے، کوئی بولے تو آگ بگولا، ماں بولے تو اس کے خلاف، بیوی بولے تو اس کے خلاف، باپ بولے تو اس کے خلاف۔ تم یہ کہتے ہو میری اپنی لائف ہے، کیوں کوئی انٹرفیئر کر رہا ہے؟ اے دیوانے، تجھے خبر کیا ہے تیری اپنی لائف کب سے ہو گئی؟ تیری اپنی زندگی کب سے ہو گئی؟ یہ تیری زندگی نہیں ہے۔
سن مرشد گرامی تاج الشریعہ کیا کہہ کر گئے تھے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ تم سمجھتے ہو زندگی ہماری اپنی ہے، ہم جیسے مرضی چاہے ویسے جی لیں گے، نہیں، یہ نبی کے لیے دی ہوئی زندگی۔ جینا ہو تو میرے مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق جیو، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک حضور کی مرضی کے مطابق تم اپنی زندگی نہیں بنا لے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت تک تم پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میری مرضی کے مطابق، میرے لائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کرتے۔ اپنی خواہشوں کے مطابق مت جیو، مصطفیٰ کی خواہش کے مطابق جیو۔ یہی صحابہ کا مسلک، یہی اہل بیت کا پیغام۔ اپنی لائف نہیں، آپ تھوڑی سی باتیں ان لوگوں کو بھی میں کہہ دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ نقصان ہمیں کس بات کا ہے پتہ ہے؟ آج بھی اور پہلے بھی ہوتا ہے، جماعت کے اندر موجود منافقین اور غداروں سے نوجوانوں، روٹی ٹکڑے سکے کے لیے کبھی اپنا ایمان مت بیچنا۔ کتنے ایسے ہیں جو مخبری کے کام پہ لگے ہوئے ہیں، پورا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، پورا نیٹ ورک۔ کس کی جاسوسی کر رہے؟ 500 روپے پکڑا دیا پولیس نے، اس کی خبر دے دو، اس کی خبر دے دو۔ تمہیں پتہ ہے جاسوسی کا عذاب کیا ہے؟ اللہ کی سارے فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے، سارے فرشتوں کی، ملائکہ کی اور اللہ کی لعنت ہے اس پر جو مومنین کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے۔ اللہ، مجھے آج بھی وہ بات یاد آتی ہے۔ میں تو گیا تھا، جب مجھے لینے آئے تھے ایسا لگ رہا تھا بارات جا رہی ہے۔ مجھے تو میری شادی کا بھی اتنا ہوش نہیں ہے کتنے لوگ آئے تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ 200 ادھر 200 ادھر تو تھے، اور سارے بارات کی شکل میں لے جا رہے تھے۔ دیکھا بھی ہوگا نا آپ نے۔ مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کیونکہ دل پاک تھا، کوئی جرم کر کے آیا نہیں تھا، اتنا یقین ہے۔ آج بھی میں ببانگے توہل کہتا ہوں، ہم نے کبھی کوئی خفیہ پلاننگ کی نہیں، ساری انویسٹیگیشن ہمارے خلاف ہو رہی تھی۔ میں آج بھی کہتا ہوں، کھل کر کے کہتا ہوں، ہم دیوار کے پیچھے بیٹھ کر کے یا گوفے میں بیٹھ کر کے ویڈیو بنانے والے لوگ نہیں ہیں۔ مجمع عام میں کہتے ہیں اس لیے کہ کوئی خفیہ پلاننگ دیش کے خلاف بھی کبھی نہیں کیا، کبھی آتنک پھیلانے کے لیے جوانوں کو نہیں جمع کیا۔ جب بات کیا، منبر رسول سے بات کیا، کھل کر کے کہا، ہاں اگر حضور کی محبت کا چرچا کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم 1000 بار کریں۔ عشق اگر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق اگر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ میں ان غداروں سے کہتا ہوں، میں جب گیا بات پوری کر لینے دو۔ انویسٹیگیشن میں بہت ساری سوالات کی بوچھار تھی، لیکن پتہ ہے سامنے بیٹھے ہوئے ایک آفیسر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، فون میں دیکھتے ہیں، ارے مفتی صاحب آپ کی تو یہ تقریر بھی آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد، ارے مفتی صاحب آپ کی یہ کلپ بھی آ گئی۔ کہا اتنی دیر سے آپ کے پاس تو تھوڑی سی ٹی سی آ رہی کہاں سے؟ کہا آپ کے مولانا لوگ بھیج رہے ہیں، پیر صاحب لوگ بھیج رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں اچھی طرح سے، میں کبھی نام ذکر نہیں کروں گا۔ یہ جو خبر پہنچانے والے لوگ، داڑھی ٹوپی جبے والے، مسند پر بیٹھ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، مجھے سب پتا ہے۔ تم جو خبر گیری کر رہے تھے، میں نام ظاہر نہیں کرتا، قیامت کے دن کے لیے رکھا ہوں۔ انشاءاللہ دیکھیں گے قیامت کا دن جب قائم ہوگا، تم کس کے ساتھ کھڑے رہو گے اور ہم کس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ خبر دے کر کے مسلمانوں کی، میری خبر دے رہے ہیں، اس میں بھی پکڑو مفتی کو، اس میں بھی پکڑو مفتی کو، کلپ بھیج کر کے تم برگلا رہے ہو۔ صاحب آفیسر وہ خود کہہ رہا ہے،
मुफ्ती साहब आप डरो मत, आप घबराओ मत, ऐसे बहुत लोग हमारे पास हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। हम तो अपना वही काम करेंगे जो कानून की रूह से चलेगा, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, उस ऑफिसर ने अपना काम किया होगा। लेकिन सवाल यह है, दाढ़ी टोपी रख करके जिनके नाम हमारे पास आए थे, जिनको तुम खबरें दे रहे थे, मैं उनसे पूछता हूं, तुम किस नबी का कलमा पढ़ते हो? जानते हो जब एक आदमी हुजूर की इज्जत की खातिर गया है, तुम उसके लिए कहते हो जल्दी मत छोड़ना इसको बाहर, जल्दी मत छोड़ना। अरे जालिमो, मौत तो हयात तुम्हारे हाथ में नहीं है, कहे तो बंद भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता था, मैं जा रहा हूं अंदर, मौत के बाद भी निकल सकता हूं, लेकिन ये यकीन था मेरे मुस्तफा जब तक चाहे अंदर बिठाएंगे, और जब तक न चाहे तुम पूरी ताकत लेकर के भी मुझे एक मिनट के लिए रोक नहीं सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। एक शेर हजरत के नाम, मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है मगर सर झुका सकता नहीं। कत्ले हुसैन, अरे कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। माशाअल्लाह, बहुत आपके इख्तियार में इसलिए इतना जज्बा आ गया, दर्द होता है मेरे अजीजों, मैं इतने जज्बे के साथ बोलने का आप सिलसिला भी वैसे रोक चुका हूं। तबीयत अगरचे संभल नहीं पाती, 8 महीने पत्थरों पर सुलाकर मेरी कमर जो तुमने तोड़ दिया, और उन्हें लगता है कि टूट गया। मेरे अजीजों, जिस्म टूटने से जुबान नहीं टूटती है, और जुबान टूट जाए होश नहीं टूटता, और होश टूट जाए तो ईमान कभी नहीं टूटता। वो तो मेरे नबी का दिया हुआ है, वो संभाला हुआ आमिना के लाल का है। और मैं उनसे कहता हूं, नबी के नाम की रोटियां खाने वाले, नबी के नायब और नबी के आशिकों के साथ गद्दारी ना करो, गद्दारी ना करो। अनकरीब तुम्हारे पूरे चूल्हे हिलाए जाएंगे। तुमने जो मुनाफिकत की है, इस्लामी लिबास पहन करके जो जितने भी गद्दार मुनाफिक हैं, आप देखना, याद रखना, चंद दिनों के बाद ये ऐसे बेनकाब होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला जलील और रुस्वा करके इनको मारता है। ये कानून फितरत है। जो इधर इस तरह की हरकतें करते हैं वो बहुत जल्दी रुस्वा होते हैं, जिसको आम मुहावरे में हम क्या कहते हैं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये होगा। और हमने नहीं देखा है लखनऊ का वो कुत्ता जो धर्म बदल लिया था, नाम भी बदल लिया था, कहां चला गया? 2 साल हो गए, दिखता ही नहीं। सारे मीडिया वाले हौत कुर्सी पे बिठाते थे, साहब आप तो धर्म परिवर्तन करके आए हो, मुसलमानों को वरगलाने के लिए कि एक बदला तो हजारों बदलेंगे। उसको देखकर तो कोई कीड़ा भी नहीं बदलता। उसने सोचा होगा कि बदल करके बहुत फेम मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी। मेरे 6 महीने के बाद उन्होंने भी लात से मार के निकाल दिया। वो पंडित तुम्हें कहां पालेंगे? तो वैसे ही बदला हुआ आदमी जो अपने दीन का नहीं रहा, वो हमारा क्या रहेगा? छोड़ दिया गया। आपने देखा है ना, आपने देखा है। मैं नाम इसलिए नहीं जिक्र करता कि ये मिंबर पाक है, पाक है, पाक रसूल का जिक्र है। शैतानों का जिक्र सिर्फ लानत के लिए होता है। लेकिन आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं, बदल लिया, क्या हुआ? क्या इस्लाम में खलबली मच गई? हर कोई बदलने लग गया? कुछ नहीं हुआ। बुरा तो तेरा हुआ। 100 साल पहले बरेली के इमाम ने कहा था, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तरफ देख करके, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो हुजूर का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। इसलिए ऐ मुसलमानों, ऐसी गतिविधियों में मुलविस न रहो। तुम लोगों के आले कार ना बनो। जानते हो सबसे ज्यादा नुकसानात गद्दारों से हुए। टीपू सुल्तान कैसे मारे गए थे?
गद्दार से मारे गए थे। कौम के अंदर मौजूद गद्दारों ने उनको अंग्रेजों के हाथ दे दिया था। आप तारीख उठा करके देख लो, हर जमाने में ऐसे लोग मौजूद रहे जो गद्दारों की वजह से, मुनाफिकीन की वजह से नुकसान उठाए जाते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी ऐसे बहुत सारे जय्यद उलमा हैं जिनको फंसाने के लिए, जिनको सजाए मौत दिलाने के लिए बहुत सारे टोपी वाले काम कर रहे थे। ये बजाय टोपी और दाढ़ी वाले, इनका कोई ईमान नहीं होता। अगर तुम भी ऐसी दो टकों के लोग हो तो तुमसे मेरा खिताब नहीं। और अगर तुम आमिना के लाल के दरबार के भिखारी हो तो अपनी इज्जत नफ्स संभाल करके रखना। करोड़ क्या 10 करोड़ भी कोई दे, गद्दारी मुस्तफा से कभी ना करना। ठोकर मार देना दुनिया की दौलत को और फख्र के साथ कहना मेरे साथ तो कायनात की बहुत दौलत है जो यहाँ भी मुझे ऊपर ले जाएगी, कब्र में भी और हशर में भी। और फिर ये पुकार कर दुनिया से ये कहना, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और कल भी था और कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रावर किला के तमाम मुसलमान खुश रहे, आबाद रहे। मुजाहिदे मिल्लत की ये सरजमीन पर हमेशा मुजाहिद पैदा होते रहे। आखिर